جامعہ سعیدیہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں، چند سالوں پہلے قاری محمد لیاقت صاحب نے اس مدرسے کو قائم فرمایا۔ حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب تڑفی دامت برکاتہم العالیہ جو آج ہمارے اس اجلاس میں شریک ہیں، یہی تشریف فرما ہے اور ان قریب آپ کی اسٹیج پر آ جائیں گے۔ ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ یہاں قائم کیا گیا۔ الحمدللہ اپنے قیام سے لے کر آج تک بہت مختصر سی مدت میں اس مدرسے نے ترقی کی۔ قاری لیاقت صاحب نے مدرسہ قائم فرمایا، آپ حضرات نے، گاؤں کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے ان کا تعاون کیا اور ان کی محنتوں سے، آپ حضرات کے تعاون سے اور بزرگ علماء کرام کی سرپرستی اور نگرانی کی وجہ سے بہت مختصر سی مدت میں جامعہ سعیدیہ کے نام سے قائم یہ مدرسہ الحمدللہ اپنے برگ و بار کو ظاہر کرنے لگا ہے۔ آپ حضرات اس مدرسے کے اجلاس میں آج شریک اور اس اجلاس میں بہت بڑے بڑے علماء کرام الحمدللہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو اپنے علماء کا، بزرگان دین کا، اہل اللہ و مشائخ کا استقبال بھی کرنا ہے، ان کے خیالات کو سننا ہے، ان کے بیانات کو سننا ہے اور ان پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس سے ہم سب کو محبت ہے، ہم سب کو عقیدت ہے، اس کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کے انتہائی موقر اور قابل قدر استاد حضرت الحاج مولانا توحید عالم بجنوری دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کا بیان اور خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو شعبہ تجوید و قرات کے موقر استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے مخصوص لب و لہجے میں آپ حضرات قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ان اکابر پر اور ان بزرگوں کی باتوں پر مکمل دھیان دینا ہے اور عمل کی نیت کرنے سے ان کی باتوں کو سماعت کرنا ہے۔ یہاں مغرب کی نماز کے فوراً بعد سے پروگرام شروع ہو گیا تھا، بہت سارے بیانات ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئی، بچوں نے اپنے پروگرام پیش کیے، تقریریں پیش کی، آپ حضرات نے ان کو سنا۔ حضرت مولانا عزیز اللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ انہوں نے جس درد مندی کے ساتھ، جس دل سوزی کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے علم دین کی اہمیت بیان کی، وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ میں صرف اتنی بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جلسہ پوری رات چلتا رہا، علماء کرام بیانات کرتے رہے، بزرگان دین اپنی تقریریں کرتے رہے، آپ کو دین کی باتیں سناتے سمجھاتے رہے اور آپ حضرات مزے لے لے کر سنتے رہے، اور سننے کے بعد اخیر میں یہ ہوا کہ آپ یہاں سے اٹھے، آپ نے اپنا دامن جھاڑا اور اٹھ کر جو کہ تو گھر چلے گئے، آپ نے ان باتوں کو دل پر نہیں لیا، ان باتوں کو اپنے دماغوں میں پیوست نہیں کیا، ان باتوں کو اپنے دلوں سے نہیں لگایا، ان پر عمل کرنے کی نیت نہیں کی۔ تو دوستو، یہ اسٹیج سجانا، علماء کرام کا یہاں آنا، بزرگان دین کا یہاں آنا، اس اتنے بڑے اسٹیج کا بنانا، ان کرسیوں پر آپ کا بیٹھنا اور اس مائک کا انتظام کرنا اور ہزاروں روپیوں کا خرچ کرنا سارا بیکار ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ نے لمبی تقریریں نہ سنی بلکہ مختصر تقریریں دھیان دے کر اور توجہ کے ساتھ سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد آپ نے ان باتوں کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیا، اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیا اور یہ نیت کر لی کہ جو باتیں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ،
ہمارے علماء کرام ہمارے مشائخ نظام ہمیں بتائیں گے، ہمیں نصیحتیں کریں گے، انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے، اور یہ نیت لے کر اور یہ جذبہ لے کر آپ اس پنڈال سے باہر نکلے، مدرسے سے باہر نکلے تو صبح سے ہی آپ کے گاؤں کا ماحول تبدیل ہوگا، آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، آپ کے خیالات تبدیل ہوں گے، آپ کے گھر کا ماحول تبدیل ہوگا، آپ کے گاؤں کا ماحول تبدیل ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات یہ نیت کر کے بیٹھیں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے غیر علماء ہوں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے جو احکام ہمارے سامنے بیان کیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور آپ کے فرمودات ہمارے سامنے بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ ہم سب ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کی شریعت کے ماننے والے ہیں، اللہ کے احکام کے ماننے والے ہیں، لیکن احساس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہماری بیٹیاں، ہمارے خاندان، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے شادی بیاہ سب ایسے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بالکل خلاف ہے۔ ایک بات جو میں آپ حضرات کو یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تعلیم انتہائی اہم چیز ہے۔ قاری لیاقت صاحب نے یہ مدرسہ قائم کیا، قاری لیاقت صاحب آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، قاری سعید صاحب کا سایہ آج ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عمر انہیں دی ہے اپنی عمر گزار کر وہ بھی رخصت ہو جائیں گے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ کی نسلیں بھی چلی جائیں گی، لیکن یہ مدرسہ، یہ ادارہ، اس کے در و دیوار، یہاں پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ایسا شجر طیب قاری محمد لیاقت صاحب نے یہاں قائم کر دیا کہ انشاءاللہ اس کا فیض پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں پھیلتا رہے گا۔ آپ کے بچے یہاں آتے ہیں، یہاں آ کر قرآن سیکھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے ذہن بدلتے ہیں، ان کے خیالات بدلتے ہیں، ان کی سوچ بدلتی ہے، ان کا طرز زندگی بدلتا ہے اور وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں، اچھے مسلمان بنتے ہیں، اچھے رسول کے امتی بنتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جھنڈے کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانے والے بنتے ہیں۔ دوستو، یہ بڑا احسان ہے قاری لیاقت صاحب کا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہر نہج پر، ہر موقع پر حضرت قاری صاحب کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ ادارے جب قائم کر دیے جاتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ قائم کر دیے جاتے ہیں، ایمانی جذبے کے ساتھ قائم کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسوں کو قبول فرما لیتے ہیں پھر یہ چلتے رہتے ہیں اور اپنا فیض جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تعاون کرتا ہے، اگر کوئی آدمی پیسہ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی ہمدردی کے دو بول بولتا ہے، اگر کوئی آدمی اچھا مشورہ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی اداروں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام ان لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں جو دین کا تعاون کرنے والے ہیں، جو قرآن کا تعاون کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فہرست کے اندر شامل نہیں ہوتے جو اللہ کے دین کا تعاون کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر آپ 2 روپے دے کر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اچھا مشورہ دے کر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، بچوں کو بھیج کر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، دعائیں کر کے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، تو آپ کا نام انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تعاون کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان
دیں، اپنا کردار ادا کریں اور اس مدرسے کے معاون بنیں تاکہ یہ مدرسہ پلے بڑھے اور اس سے فیض پہنچے لوگوں کو، اور جب یہ فیض پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ دوسری بات جو میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے سماج پر، اپنے معاشرے پر اپنی گہری نظر رکھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اسلامی طرز سے ہٹتا جا رہا ہے، ہمارے بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے عقیدے اور ہمارے بچوں کا طرز زندگی بالکل بدل گیا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بہت تیزی کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے۔ دوستو یہ بڑے احساس کی اور بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک چیز اور ایک گناہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں میں، ہماری نئی نسل میں پھیل رہا ہے، وہ گناہ اور وہ بری بات نشہ ہے۔ نشے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے اور فرمایا ہے کہ نشہ تو ام الخبائث ہے۔ جو نشہ کرتا ہے، جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے، جو نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے گھر میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے اور چھوٹے بڑے سارے گناہ وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اب کی بات یہ ہے کہ نشہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل کے اندر پھیل رہا ہے۔ دوستو ہمیں اپنے بچوں پر انتہائی اہمیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہمارے 18 سال کے، 16 سال کے، 20 سال کے بچے جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں، غلط سنگت میں بیٹھتے ہیں اور وہاں نہ جانے کیا کیا سیکھتے ہیں۔ ایک تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے موبائل آ گئے۔ سارے گناہ کی جڑ یہ بڑے بڑے موبائل ہیں۔ جو گناہ کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا وہ یہ موبائل سکھا دیتے ہیں۔ ان کا اچھا استعمال بھی ہے، بہت سے لوگ ان کا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی ان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، لیکن احساس کی بات یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہماری نئی نسل نہیں کر رہی ہے، بلکہ زیادہ تر بچے، زیادہ تر نوجوان، زیادہ تر لڑکے، زیادہ تر لڑکیاں اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے پاس پہلی بات تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو بھی تو چھوٹے موبائل سے کام چل سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے موبائل لے کر بچے گلی کے نکڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر موبائلوں کے اندر کیا دیکھتے ہیں نہ میں یہاں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور نشے سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کریں۔ نہ جانے کیسے کیسے نشے چل رہے ہیں۔ اس میں کا نشہ اتنا خطرناک نشہ کہ جو زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، جو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، گھروں کو برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو ختم کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسا نشہ پھیل رہا ہے۔ بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر نہ ان کی زندگی ہوتی ہے، نہ ان کے بچوں کی کوئی زندگی ہوتی ہے، نہ ان کے گھر کی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر میں روٹیاں نہیں ہیں، گھر میں توشہ نہیں ہے، گھر میں رزق نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، بے چینی کی کیفیت ہے اور برا حال ہے ہمارے گھروں کا اس نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں کوئی ایک آدمی نشہ کرتا تھا، وہ بھی شراب کا نشہ کرتا تھا، اور نشہ کرنے والا آدمی لوگ اس سے بیزار ہو جاتے تھے، اسے دور رکھتے تھے، اس کے بردن الگ کر دیا کرتے تھے، اس کو دسترخوان پر نہیں بٹھاتے تھے، اس کے گھر کے اندر نہیں جاتے تھے، گھر والے بھی اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں دیتے تھے، اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ گنہگاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اگر میں نے کسی شادی میں جانے کا بائیکاٹ کر دیا، مولوی لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایسی شادیوں میں نہ جاؤ جہاں ڈی جے بجتا ہو، جہاں ڈھول بجتا ہو، جہاں ناچ گانا ہوتا ہو، جہاں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہو۔ مولوی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے جس بارات کے اندر ڈھول بجے گا، ڈی جے بجے گا، کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مولویوں کو بلانا بند کر دیا۔ ایسے مولوی ہو گئے کہ جو 2000 روپے کے چکر میں نکاح پڑھا دیتے ہیں، چاہے ڈھول بجے چاہے ڈی جے بجے۔ برے لوگ زیادہ ہو گئے، اچھے لوگ کم ہو گئے۔ اس لیے دوستو اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو سنبھالنا ہے، نشے سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، موبائل کی غلط عادت سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال کا 3 سال کا بچہ
ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں اور بچے ایسے عادی ہو جاتے ہیں موبائل کے کہ موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، موبائل کے بغیر کپڑے نہیں بدلتے، موبائل کے بغیر اسکول نہیں جاتے، اور موبائل کے بغیر ان کی زندگی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اس موبائل سے اپنے بچوں کو دور کریں، نشے سے اپنے بچے کو دور رکھیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر آپ کے بچے پڑھیں گے، خاص طور پر دینی تعلیم پڑھیں گے، تو وہ اچھے انسان بن جائیں گے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفاظ جتنے موجود ہیں آپ کے علاقے میں، علماء جتنے موجود ہیں، مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ پھر بھی کچھ نہ کچھ شرم کرتا ہے اور وہ نشے کی طرف نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورے علاقے میں گھوم کر دیکھ لیجئے، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ نشہ نہیں کرتے، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ بیاج کا کام نہیں کرتے، جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کرتا پاجامہ، ان کی ٹوپی، ان کا قرآن اور ان کا ایمان اور ان کی نماز اور ان کے روزے ان کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے علاقے کے جتنے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کریں۔ اب تو اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ ان مدرسوں میں دینی تعلیم کا انتظام بھی ہے اور عصری تعلیم کا انتظام بھی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے بچے کو قرآن پاک بھی پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو جغرافیہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اس کو ریاضی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو کلمے بھی سکھائے جا رہے ہیں، اور دونوں تعلیمیں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی مدرسے کے اندر آپ کے بچوں کو دی جا رہی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں اور ان کو تعلیم دیں، ان کو اچھا انسان بنانے کی فکر کریں۔ یہ ادارہ جو یہاں قائم ہے جامعہ سعیدیہ کے نام سے، حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں، سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اس ادارے سے فیض اٹھائیں اور علاقے میں دیگر جتنے مدارس ہیں، کوڑی کھیڑے کا مدرسہ ہے، عین العلوم اور دوسرے ادارے ہیں، ان سارے اداروں کو اپنے بچوں سے بھر دیجئے اور ان مدرسوں سے فائدہ اٹھائیے اور علم دین سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اور کائنات کے تمام انسانوں کو دین کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی نسلوں کی زندگیوں کے اندر، اپنے خاندان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔